رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، دروس حقوق میں آج تیسرے درس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسانیت پر حقوق ہیں اس سلسلے کا آج دوسرا درس ہے۔ انسانیت پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میرے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، آپ کو بشارت و خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ ساری عظمتیں کیوں عطا فرمائیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالی ان عظمتوں کے عطا کرنے کی وجہ خود بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی ان عظمتوں کو دے کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے بعد پھر کیا کریں؟ ایمان لانے کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ، وہ میرے محبوب کا ادب کریں، وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے محبوب کی عزت و توقیر کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر صبح شام اللہ کی عبادت کی صورت میں اس کی تسبیح و تہلیل بیان کریں۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس نے حضور کا پہلا حق کہ انسانیت آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کرے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی تعظیم کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارک روایت ہے۔ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من مؤمن الا وانا اولی الناس به فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں ہر مومن کے نزدیک اس کے دیگر تمام لوگوں پر مقدم ہوں۔ وَإِن شِئْتُمْ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو، اقرؤوا، یہ آیت مبارکہ پڑھ لو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اس حدیث مبارک سے پتہ چلا کہ دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر اگر کسی کا ادب احترام ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور کا پہلا حق تھا کہ انسانیت آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، اور دوسرا حق آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا انسانیت پر یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کریں، حضور کی تعظیم کریں، اور حضور کی تفخیم اور حضور کی عزت کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کیسے کیسے ادب کیا، حضور کی کن کن نسبتوں کا انہوں نے ادب کیا۔ احادیث مبارکہ کے ذخیرے کی طرف جانے سے پہلے میں سورہ الحجرات کے ذریعے یہ بتانا لازمی سمجھتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، میرے محبوب کی بارگاہ میں جب جاؤ تو تم نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے تم نے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے میرے محبوب کو ایسے نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بغیر تکلف کے بلا لیتے ہو۔ اگر ان دو حکموں جو اللہ تعالیٰ دو احکامات دے رہا ہے، ان میں سے کسی ایک میں غلطی سرزد ہو جائے، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر اگر تمہاری آواز اونچی ہو جائے، یا میرے محبوب کو بلاتے ہوئے اس میں تم نے عام انسانوں کی طرح جس طرح بلایا جاتا ہے ویسے اگر تم نے بلایا، پھر اس کی سزا کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کے جتنے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جلا کر راکھ کر دے گا، اعمال برباد کر دے گا۔ وانتم لا تشعرون، اعمال کی بربادی کی تمہیں خبر تک بھی نہ ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ جو لوگ اللہ کے محبوب کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، حضور کا ادب سے نام لینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا حیا کرنا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا ادب احترام نہ کرنے والے، ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب سورہ البقرہ قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے، اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے واقعے کو اگر آپ پڑھیں تو ابلیس عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ عبادت گزار تو تھا، اور اپنی عبادت گزاریوں کے باعث فرشتوں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے افضل جانا، اعلیٰ جانا، اور اللہ کے نبی کی اس نے اہانت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے عبادت گزار کو عزازیل سے ابلیس بنا کے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا۔ تو دوستو، اعمال کا ڈھیر ہو، دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ، ان دونوں میں اصل عقیدہ ہے، اور عقیدے کا مطلب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے انسان کے تعلق حبی اور تعلق عشقی کا مضبوط ہونا۔ اگر مسلمان کا، ایک انسان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ عشق والا، محبت والا تعلق مضبوط ہے، حضور کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، قرآن مجید اس کو گارنٹی دیتا ہے کہ اس کے چھوٹے عمل بھی قبول ہیں، بڑے عمل بھی قبول ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر اعمال کا ڈھیر ہے لیکن اس کی زندگی میں حضور کا ادب نہیں ہے، آقا علیہ السلام کا احترام نہیں ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کسی بھی طریقے سے وہ کمی، کجی، عیب، نقائص معاذ اللہ تلاش کرتا ہے، سمجھ جائے چھوٹے بڑے تمام اعمال وانتم لا تشعرون وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور اس کو اعمال کی بربادی کی خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کن کن نسبتوں کا ادب کیا؟ اب چند مظاہر میں اس کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو لے کر مدینہ منورہ سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے۔ حدیبیہ کے ٹیلے پر سرداران قریش نے آقا علیہ السلام کو روک لیا، اور جب وہ صلح حدیبیہ طے پا گئی تو شرائط لکھی جانے لگیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ شرائط آپ لکھیں۔ جب شرائط لکھی جانے لگیں تو شرط کیا تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا
ما قضی علیہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ سے لڑائی نہ کرتے، آپ سے جھگڑا نہ کرتے، آپ سے کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا، ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے تو پھر آپ کیوں لکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ان یمحاہا، میرے علی اس لفظ رسول اللہ کو محو کر دو، مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ لا واللہ لا امحاہا، حضور میری ایمانی محبت اور میرا ایمان، میری محبت، میرا عشق آپ کی بارگاہ کا جو تعلق ہے وہ یہ گوارا نہیں کرنے دیتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے لفظ رسول اللہ مٹاؤں۔ پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس عبارت کو محو فرمایا۔ یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا ادب کرنا۔ صحابہ کرام کا ادب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان رسالت ہے اس میں یہ تھا کہ یا رسول اللہ، حضور کے حکم دینے کے باوجود عرض کی یا رسول اللہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو مٹاؤں۔ یہ تھا۔ اب آپ نے بڑی معروف حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے، تمام غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے غریب خانے کو عزت بخشیں، ہمارے گھر تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام اپنی ناکہ اونٹنی کی طرف اشارہ فرماتے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے معمورہ ہے، یہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا یہ وہیں پہ از خود بیٹھ جائے گی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت جاگی، تو وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر کی جو نچلی منزل تھی اس میں قیام فرما ہوئے۔ میں اور میری بیوی جو ام ایوب تھی، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اوپر رہتے ہیں، ہم اوپر رہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے رہتے ہیں، تو ہم اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ہمارے آقا نیچے رہیں اور ہم حضور سے اوپر رہیں، یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ملاقاتیوں کی، غلاموں کی آمد و رفت ہوتی ہے، ان کا اوپر آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چھت پر پانی گر گیا، ایک کمبل تھا جس کمبل کے ذریعے انہوں نے چھت کے اس پانی کو خشک کیا، محض اس وجہ سے کہ پانی کا کوئی قطرہ چھت سے نیچے نہ جائے اور اگر چلا جائے تو کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے ان غلاموں کی ادب کی کیفیات جن کے تذکرے آج زندہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائش گاہ کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیبیہ کے مقام پر امام بخاری نے روایت کیا، جب سرداران قریش نے اپنی طرف سے مذاکرات کے لیے عروہ بن مسعود کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرداران قریش سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ یہاں آ کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے دیکھا، بلکہ اس نے خود کہا، یہ واقعہ اس نے جا کے خود اس نے کہا کہ واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لعاب مبارک کو، اپنے دہن مبارک سے اپنے لعاب کو نیچے گراتے ہیں، نیچے ڈالتے ہیں، ان کے غلام، ان سے محبت کرنے والے اس لعاب کو ہاتھوں پر لے کر کوئی سینے پہ ملتا ہے، کوئی چہرے پہ ملتا ہے، لعاب کو بھی نیچے نہیں جانے دیتے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں ان کے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ زمین پر نہیں جانے دیتے۔
جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کے کام کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، جب وہ گفتگو فرماتے ہیں ان کے سر جھک جاتے ہیں، پرندے یہ سمجھ کر ان کے سروں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ انسان نہیں یہ ٹیلے ہیں۔ جب وہ واپس آتا ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ انی وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، واللہ انی وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، ان کے درباری دیکھے، ان کے آداب دیکھے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جو ادب، جو احترام، جو تعظیم میں نے محمد کے دربار میں، محمد کے غلاموں میں ان کی دیکھی ہے، دنیا کے کسی بڑے کے بڑے بادشاہ میں نہ وہ عزت دیکھی ہے، نہ وہ تعظیم دیکھی ہے، نہ وہ محبت دیکھی ہے۔ یہ اس وقت دشمن ہے، وہ جا کر پیغام دیتا ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، وہ کہتا ہے جس سے محبت کرنے والے، جس کا ادب کرنے والے اس کمال کی محبت کریں کہ جس کے لعاب دہن کو بھی زمین پر نہیں جانے دیں، تم کیا سوچ رکھتے ہو کہ اس محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ یہاں سے نکتہ ملا، امت کی بقا کا راز حضور کے ادب میں پنہاں ہے۔ امت حضور سے ٹوٹے ہوئے تعلق حبی، تعلق عشقی کو جوڑے، اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو زوال کے گڑھوں سے نکال کر عروج اور تمکنت کی معراج عطا فرما سکتا ہے۔ وہی خدا ہے آج، معاذ اللہ کوئی خدا بوڑھا نہیں ہو گیا یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ گئی۔ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر تمہارے ایمان کی کیفیات بدر والے صحابہ کرام جیسی ہو جائیں، وہ تعداد میں کم، اسلحہ بھی نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے، لیکن ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ حضور نے فرما دیا سو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اقبال نے کہا تمہارے ایمان کی کیفیات ویسی بن جائیں تو آج بھی تمہاری مدد و نصرت کو اللہ کے فرشتے اتر سکتے ہیں، آج بھی تمہاری مدد و نصرت اتر سکتے ہیں۔ اب پھر اسی مقام پر صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کن کن نسبتوں کا، کن کن اداؤں کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اسی مقام پر حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ جب عروہ بن مسعود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وہ جب بھی آقا علیہ السلام سے کوئی بات کرتا تو حضور کی داڑھی مبارک، لحیہ مبارک کو ہاتھ لگاتا۔ یہ ان کا طریقہ تھا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اچھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے۔ وہ جو سرداران قریش کا سفیر بن کے آقا علیہ السلام سے مذاکرات کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے ایک ادب تو یہ دیکھا کہ لعاب دہن نیچے نہیں جانے دیتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اتھر سے لگا ہوا پانی کا قطرہ نیچے نہیں جانے دیتے، اور دوسرا جب اس نے یہ کیا کہ جب بھی حضور سے گفتگو کرتا تو دوران گفتگو کبھی کبھار وہ اپنی عجز و نیاز پیش کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا تھا۔ یہ بات حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دیکھی تو کیا فرمایا؟ قائم علی رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ السیف وعلیہ المغفر فکلما اہوى عروۃ بیدہ الی لحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب یدہ بنعل السیف، وہ جب بھی اپنا ہاتھ حضور کی داڑھی کو لگا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک مرتبہ زوردار اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھوں پہ مارا، وقال لہ اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ، تو مشرک ہے، مشرک ہو کر تیری یہ جرت، تیری یہ مجال کیسے ہوتی ہے کہ تو اپنے ناپاک ہاتھوں کو حضور کی داڑھی کے ساتھ لگاتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ مشرک ہو کر تیرے ہاتھ میرے محبوب کی داڑھی کو چھوئیں؟ تو چچا ہے لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو تیرے ناپاک ہاتھ نہیں چھو سکتے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کا ادب۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اور جب یہ سورہ الحجرات کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، کہ ایمان والو جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جایا کرو تو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے پست رکھا کرو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس گھر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ثابت بن قیس کی آواز جب وہ بولتے تھے تو اونچی نکلتی تھی۔ کئی دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں آئے اور آپ کہنے لگے کہ لوگوں میں تو آگ والوں میں سے ہو گیا ہوں، میری تو آواز اونچی نکلتی ہے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی توہین ہو گئی ہو۔ اب اس شبے میں، اس خیال میں اپنے گھر بیٹھ گئے۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے جو سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پوچھا، فرمایا کہ سعد، وہ ثابت بن قیس کئی دنوں سے نہیں آ رہے، کہیں بیمار تو نہیں ہے؟ وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرا پڑوسی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ بیمار ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کے آؤ۔ یہ لجپالوں کے کام ہوتے ہیں۔ یہ بلانے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا آقا کی بارگاہ میں، اللہ کا کلام اترا ہے ایمان والو، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، میری آواز تو اونچی نکلتی ہے، اگر میری آواز محبوب کی بارگاہ میں اونچی نکل گئی میں تو جہنمی میں سے ہو جاؤں گا۔ جب یہ واپس آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا بل ہوا من اہل الجنہ، اس کو بلا کے آؤ، وہ تو جنتیوں میں سے ہے، وہ تو میرا خادم ہے، میرا غلام ہے، چونکہ وہ جان بوجھ کر میری بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کرتا، وہ تو جنتی ہے۔ یہ تھا ان غلاموں کی زندگیوں میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضور کی آواز کا ادب احترام کرنا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کا ادب، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بڑے حضور کے عاشق صحابی حضرت عبادہ بن صامت، آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نازل علیہ الوحی ناکس رأسہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کی کیفیات ہوتی، وحی جب اترتی، آقا علیہ السلام کا سر انور جھک جایا کرتا تھا، جب جھک جایا کرتا تھا ناکس اصحاب رؤوسہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کے ادب میں ادھر حضور کا سر انور جھکتا، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے سر انور بھی جھک جاتے، وہ بھی جھکا لیتے۔ فلما اطلع عنہ رفع رأسہ، جب وحی کی کیفیات مکمل ہو جاتی، وہی مکمل ہو جاتی، حضور سر انور اٹھاتے تو حضور کے غلام بھی اپنے سروں کو اٹھا لیتے۔ یہ تھا ادب، یہ تھا ادب ان ہستیوں کی مبارک زندگیوں میں، اس ہستی کا جس ہستی کے ساتھ محبت، عشق، ادب، تعظیم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سلامتی قرار دیا ہے، کہ اس ہستی کے ساتھ اگر تمہارا تعلق حبی، تمہارا تعلق عشقی، تمہارا تعلق ادب والا مضبوط رہے گا تو تمہارا ایمان مضبوط رہے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہ سأل قباۃ بن اشیم، انہوں نے قبیلہ بنو یعمر بن لیس کے ایک آدمی قباۃ بن اشیم سے پوچھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ انت اکبر ام رسول اللہ، تم بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ اب اس شخص کا جواب سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کا کس طریقے سے انہوں نے ادب کیا، احترام کیا۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ فقال، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، کون کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، بڑے تو میرے آقا ہیں، انا اقدم منہ فی المیلاد، بس میری پیدائش حضور سے پہلے ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسا ادب ہے، عمر میں بڑے ہیں، ان کی پیدائش حضور سے پہلے ہوئی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، بڑے تو میرے آقا ہیں،
کائنات میں اللہ کے بعد بھلا مصطفیٰ سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ بڑے تو آقا ہیں، بس میری پیدائش حضور سے پہلے ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے ان عقیدتوں اور محبتوں اور ان آداب کا چھینٹا اس امت کے سینوں کو نصیب ہو جائے۔ ہماری بربادی کی دوستو مین وجہ، ذلت و رسوائی کی مین وجہ یہ ہے ہم نے اس بارگاہ سے تعلق توڑ رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام کے فقر و فاقہ کا کس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ نے ادب کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دعوت دی، کھانے پر بلایا۔ جب کھانے پر بلایا، آپ جب وہاں گئے تو بین ایدیہم شاۃ مسلیۃ، ان کے ہاتھوں میں بھونی ہوئی بکری گوشت، بکری کا بھنا ہوا گوشت تھا اور وہ کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ بھی کھائیں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، فرمایا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر۔ یہ کھانا کھانے والو، میرے آقا نے 63 سالہ زندگی کے ظاہری ایام اس زندگی میں گزارے ہیں، اس دنیا میں گزارے ہیں۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اس حال میں رخصت ہوئے کہ جو کی روٹی سے بھی حضور نے پیٹ بھر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ حضور فقر و فاقہ کے ساتھ اس طرح گئے ہوں اور آج ہم حضور کے بعد اس طریقے سے مرغن کھانے کھائیں۔ یہ حضور کے فقر و فاقہ کا ادب تھا، آقا علیہ السلام کی ایک نسبت کا ادب اور حیا تھا، جس کی تعلیم حضرت سیدنا ابو ہریرہ امت کو عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں قدیم تو انا و عمر، میں اور میرے والد محترم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔ فوجدناہ قائلا فرجعنا الی المنزل، ہم جب گئے تو دوپہر کا قیلولہ حضور فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے آقا علیہ السلام کو بیدار کرنا گوارا نہ کیا، بلکہ حضور کی نیند، حضور کے آرام اور آقا علیہ السلام کی استراحت کا ادب کرتے ہوئے ہم اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اگلی حدیث بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنا ہاتھ حضور کے دست مبارک میں دیا، جس ہاتھ سے انہوں نے آقا علیہ السلام کو بیعت کی، آقا علیہ السلام کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کی۔ فرماتے ہیں قال مسست فرجی ما مسست فرجی بیمینی منذ بایعت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جس ہاتھ سے میں نے آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، ساری زندگی میں نے آقا علیہ السلام کے ادب میں، حضور کے احترام میں، حضور کے عشق اور حضور کی محبت میں، اس ہاتھ کو میں نے کبھی زندگی بھر اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ یہ ہے ادب، اور یہ ہیں ادب کی خوبصورت مثالیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر مبارک کا ادب۔ حضرت عبداللہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان جب یہ کافر تھے، چونکہ ان کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے عقد مبارک میں آ چکی تھیں، صلح حدیبیہ کی شرائط کو دوبارہ لکھنے، ان کو رینیو کرنے کے لیے مدینہ میں آئے، بیٹی کے گھر آئے۔ جب بیٹھنے لگے فلما ذهب ليجلس على فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوعته، جب بستر پر بیٹھنے لگے حضرت ام حبیبہ نے جلدی سے وہ بستر کھینچا اور کہنے لگی کہ آپ نجس ہیں، آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ اس لائق نہیں ہیں کہ میرے آقا کے بستر پر بیٹھیں، آقا کے بستر پر بیٹھیں۔ اب آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضور کو یہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ ہو مشرک اور آقا آپ کے بستر پر کوئی بیٹھے، آپ کے بستر پر بیٹھے۔ اور پھر آگے
دوستو کئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کا کس طریقے سے غلاموں نے ادب کیا، آقا علیہ السلام کی سواری کا ادب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر کا اونٹ ایک مرتبہ حضور کے آگے گزر گیا، سیدنا فاروق اعظم تڑپ اٹھے، فرمایا تمہاری جرت کیسے ہوتی ہے کہ تم اپنے اونٹ کو حضور کے آگے لے جاؤ، حضور کے اونٹ سے آگے لے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی شریف، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں تھا، کو دو بندے مسجد نبوی شریف میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پتھر کا چھوٹا سا کنکر کا تھوڑا سا ٹکڑا مجھے مارا، میں نے دیکھا تو فاروق اعظم ہے، مجھے قریب بلایا، فرمایا جاؤ ان دونوں آدمیوں کو بلا کے میرے پاس آؤ۔ جب میں ان دونوں کو بلا کے آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من انتما، بتاؤ تم کون ہو، او من این انتما، اور یہ بتاؤ تم کہاں سے ہو، اپنا تعارف کرواؤ۔ مسجد نبی شریف میں بولتے ہو، اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو۔ قالا ان دونوں نے کہا من اہل الطائف، ہم اہل طائف سے ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ قال آپ نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد، اگر تم مدینے سے ہوتے اور یہ جو حرکت تم کر رہے تھے مدینے کے ہوتے تو فرمایا میں اس تمہاری آواز کی اونچے ہونے کی وجہ سے، میں آواز اونچے ہونے کی وجہ سے میں تمہیں سزا دیتا اور سزا کے طور پر تمہیں مدینے سے نکال دیتا۔ یہ تھا ادب، یہ تھا احترام۔ تو دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر، انسانیت پر دوسرا حق یہ ہے کہ حضور کا ادب کیا جائے، حضور کا احترام کیا جائے، حضور کی تعظیم کی جائے۔ جس مسلمان کی زندگی میں حضور کا ادب نہیں، حضور کی تعظیم نہیں، اس کی زندگی کے سارے اعمال جل کر برباد ہو جاتے ہیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام کا ادب، اور اس ادب کا تقاضا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا نام ادب سے لیا جائے، حضور کی نسبتوں کا حیا کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جب نام لیا جائے ادب کے ساتھ لیا جائے، حضور کی ذات کو وجہ نظر نہ بنایا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کسی قسم کی مناظرہ کرتے ہوئے عیب جوئی نہ کی جائے، حضور کے علم کو نہ تولا جائے، حضور کی عظمتوں کو نہ تولا جائے، یہ تھے یہ نہیں تھے، اتنا جانتے تھے، ہم کون ہیں؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس زمین پر اللہ کی نائب ہستی کے متعلق زبانیں دراز کرنے والے۔ لہٰذا یہ انسانیت پر آقا علیہ السلام کا دوسرا حق یہ ہے، ایمان لانے کے بعد وہ آقا علیہ السلام کا ادب کریں، حضور کی تعظیم کریں۔ ہر دو عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری آئندہ نسلوں کو قیامت کی صبح تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے، احترام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔